السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ وعن عبد الله بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرب لبنا فمضمض وقال ان له دسما، متفق علیہ۔ تو ہم لوگ باب ما یوجب الوضوء کی وہ باب یا اس چیز کا بیان جس کے اندر اس چیز کو بیان کیا جائے گا کہ کون کون سی چیزیں ہیں جس سے وضو واجب ہو جاتے ہیں، بندے کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ تو مصنف رحمہ اللہ اس باب کے اندر جس نے حدیثیں ذکر کی انہی میں سے ایک حدیث یہ ہے جس کے راوی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شرب لبنن، کیا کیے؟ دودھ کو نوش کیا، دودھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا۔ اور جب دودھ پی کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے، پھر نماز کے لیے جانا تھا، نماز پڑھنا تھا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے باوضو تھے، وضو کر چکے تھے۔ کہتے فمضمض، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مزمزہ کیا۔ مزمزہ کسے کہتے ہیں؟ ادخال الماء فی الفم ثم تحریکہ داخل الفم، کہ پانی کو منہ کے اندر داخل کرنا، اس کے بعد اس کو حرکت دینا منہ کے اندر۔ تو کہتے ہیں فمضمض، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مزمزہ کیا۔ مزمزہ کیوں کیا؟ اس کی علت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وقال ان له دسما، اس وجہ سے مزمزہ کیا کیونکہ جو دودھ ہوتا ہے اس میں تلچھٹ اور چربی مانند چیزیں ہوتی ہیں۔ تو جب انسان دودھ پیے گا اور اس کے پینے کے بعد فوراً نماز کے اندر شریک ہوگا، نماز پڑھنے کے لیے جائے گا، تو دودھ پینے کے بعد اس کے منہ کے اندر جو دسم، جو چربی، جو تلچھٹ لگ جاتی ہے، نماز کے اندر اپنے جیب سے، اپنے زبان سے اس کو حرکت دیتا رہے گا، تو اس سے کیا ہوگی؟ اس کی نماز کے اندر خشوع اور خضوع کے اندر نقص آئے گی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے مزمزہ کیا کہ دودھ پینے کے بعد جو تلچھٹ یا چربی نما چیز منہ کے اندر لگ جاتی ہے تاکہ وہ کیا ہو جائے؟ صاف ہو جائے، تاکہ وہ کیا ہو جائے؟ صاف ہو جائے۔ تو کیا دودھ پینے سے یا ہر وہ چیز جس کے کھانے کے جو آپ آدمی کھاتا ہے اور اس کا کچھ آثار منہ کے اندر باقی رہ جاتے ہیں، تو کیا وہ ناقض وضو ہے؟ وہ ناقض وضو نہیں ہے۔ جیسا کہ مصنف رحمہ اللہ اس حدیث کو ذکر کر کے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی بھی انسان تلچھٹ والی چیز یا آگ پر پکی ہوئی، جیسے کہ یہ دودھ آگ پر پکی ہوئی تھی، کوئی بھی بندہ، کوئی بھی انسان کھاتا ہے تو وہ ناقض وضو نہیں ہے، بلکہ مستحب اس کے لیے یہ ہے کہ وہ مزمزہ کر لے، کلی کر لے، تاکہ اس کے منہ کے اندر کوئی ایسی چیز باقی نہ رہے جو اس کے نماز کے اندر جب وہ قیام، رکوع اور سجود کے اندر ہو تو اس کا ذہن اللہ رب العالمین کے عبادت کی طرف نہ کرے، بلکہ اس کا ذہن اس منہ کے اندر لگی ہوئی تمام چیزوں میں مشغول ہو، جس سے اس کے نماز کے اندر اور اس کے نماز کے خشوع اور خضوع کے اندر کچھ نقص اور کچھ خلل، کچھ کمی آئے۔ اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مزمزہ کیا، اور یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ تمام چیزیں ناقض وضو نہیں ہے۔ اور اسی کو بتانے کے لیے مصنف رحمہ اللہ نے اس حدیث کو باب ما یوجب الوضو کے اندر ذکر کیا۔ وعن بریدہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی الصلوات یوم الفتح بوضوء واحد ومسح على خفيه فقال له عمر لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه فقال عمدا صنعته يا عمر، رواہ مسلم۔ حضرت بریدہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلی الصلوات، پانچوں نمازیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم الفتح، فتح مکہ کے دن پانچوں نمازیں کس سے پڑھی؟ ایک وضو سے پڑھی، یعنی باوضو تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حدث نہ اصغر نہ اکبر کسی بھی حدث کی حاجت نہیں ہوئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باوضو تھے
اور پانچوں نمازیں کیا ہوئی؟ ایک ہی وضو سے پڑھی. ومسح علی خفیہ، اور اس سے پہلے جو وہ اپنے پیروں میں خف پہنے ہوئے تھے اس کو طہارت کی حالت میں داخل کیا تھا، طہارت کی حالت میں پہنا تھا، اس لیے اس کو نکالنے کی ضرورت نہیں ہوئی، اس پر مسح بھی کر لیا. تو عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ نے ایک ایسی نئی چیز کی ہے جو ہم نے کبھی مشاہدہ نہیں کیا تھا آپ کو کرتے ہوئے، یعنی کبھی میں نے نہیں دیکھا تھا کہ آپ اس کو کر رہے تھے. لیکن یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، ان کا علم ہے کہ انہوں نے کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا تھا. ولیکن ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان قد یفعل احیانا، کہ کبھی کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیا کرتے تھے مدینہ کے اندر بھی، کہ ایک ہی وضو سے کئی نمازیں، 3 4 5 کئی نمازیں پڑھ لیا کرتے تھے. فقال عمدا صنعته یا عمر، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمر یہ جو میں فعل کیا ہوں یہ فعل میں نے جان بوجھ کر عمدی طور پر کیا ہوں، تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ اگر لوگ باوضو ہو، طہارت کی حالت میں ہو، تو ایک وضو سے اور ان کو حدث اصغر نہ اکبر کسی طریقے سے کوئی حدث کا شکار نہ ہوئی ہو تو ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھ سکتے ہیں. کیا ہے؟ ایک ہی وضو سے کئی نمازیں پڑھ سکتے ہیں. تو گویا کہ یہ حدیث اس بات کی طرف وضاحت کرتی ہے، اور اللہ رب العالمین کا وہ قول وَإِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ. یہ جو اس آیت کے اندر عموم ہے کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو جس طریقے سے آلوسی رحمہ اللہ اور دیگر مفسرین نے یہ سمجھا اس آیت سے کہ ہر نماز کے لیے گرچہ آپ طہارت کی حالت میں ہوں، ہر نماز کے لیے آپ کو وضو کرنا ضروری ہے. تو وہ اس آیت کی یہ حدیث شرح ہے ایک طریقے سے کہ نہیں، وہاں اس آیت کا مفہوم یہ ہے اذا قمتم الى الصلاة محدثین، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو اور تم کیا ہو؟ محدث ہو، اور تم باوضو نہ ہو تب وضو کرنا ہے. لیکن اگر باوضو ہو تو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو گویا کہ وہ لوگ جو کہ اس آیت کا مفہوم یہ نکالتے ہیں کہ ہر نماز کے لیے آپ کو وضو کرنے کی ضرورت ہے، یہ حدیث ایک طریقے سے اس آیت کی شرح ہے، ایک طریقے سے اس آیت کی شرح ہے کہ نہیں، جب آپ محدث ہوں گے تب آپ وضو کریں گے، نہیں تو وضو کرنے کی ضرورت آپ کو نہیں ہے. اس کے بعد یہ آیت، یہ حدیث اس بات پر بھی دال ہے کہ مسح کرنا خفین پر جائز ہے جب انسان اس کو پہنا ہو طہارت کی حالت میں. جب بھی انسان طہارت کی حالت میں موزہ، خف اور اسی طریقے سے کوئی بھی چیز پہنا ہو تو اس پر وہ کیا کر سکتا ہے؟ مسح کر سکتا ہے. اور گویا کہ اس حدیث کے اندر یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن افضل کیا ہے؟ الافضل ان يتوضا الرجل لكل صلاة. لماذا؟ لان كل ما يتوضا ماذا ينحت من اعضائه او من اعضائه ماذا الذنوب، کیونکہ اس کے ہر اعضاء سے جب وہ وضو کرتا ہے، جیسا کہ ہم نے باب الوضو کے اندر پڑھا کہ بندہ جب وضو کرتا ہے تو ہاتھ پیر کو دھلتا ہے، چہرے کو دھلتا ہے، مسح کرتا ہے، تو جو بھی اعضاء وضو کے اندر دھلتا ہے اس سے اس کے گناہ کیا ہوتے ہیں؟ دھل جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں. تو الافضل کیا ہے؟ الافضل ان يتوضا الرجل لكل صلاة، ولكن اذا صلى صلاة او صلوات بوضوء واحد فماذا يجزي له. اگر کوئی بندہ کئی نمازیں ایک وضو سے پڑھ لیتا ہے تو اس کے لیے کیا ہوں گی؟ وہ اجزا کریں گی. لیکن افضل کیا ہے کہ ہر وضو کے لیے نماز، ہر نماز کے لیے وضو کرنا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا
عمدن صنعتہ، یہ میں نے جان بوجھ کر کیا ہے، اس لیے بتانے کے لیے کہ لوگوں یہ بھی جائز ہے، لوگ ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد وعن سوید بن النعمان انه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى اذا كانوا بالصحباء وهي من ادنى خيبر صلى العصر ثم دعا بالازواج فلم يؤت الا بالسويق فامر به فثر او فثر فاكل رسول الله صلى الله عليه وسلم واكلنا ثم قام الى المغرب فمزمز ومزمزنا ثم صلى ولم يتوضا رواه البخاری۔ حضرت سوید بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یا وہ خیبر کے دن نکلے، حتی اذا کانوا بالصحبہ، صحبہ ایک خیبر کی جگہوں میں سے ایک جگہ ہے کہ جب ہم لوگ ادنا خیبر یعنی خیبر کے قریب صحابہ مقام پر پہنچے تو کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھی، اور عصر کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ثم دعا بالازواج، ازواج کسے کہتے ہیں؟ یہ زاد کی جمع ہے جس کے معنی ہوتے ہیں ہر وہ چیز جو انسان اپنے کھانے پینے کے انتظام سفر کے لیے کرتا ہو۔ سفر میں کھانے پینے کے انتظام جو آدمی گھر سے لے کر کے چلتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ازواج کہتے ہیں، یعنی زیادہ سفر۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا جو زیادہ سفر آپ لوگ لے کر کے آئے ہیں، اپنے اپنے گھروں سے مدینہ سے باندھ کر کے لائے ہیں، لائیے اس کو بیٹھتے ہیں کھایا جائے، کیونکہ سفر کر کے آئے تھے، تھکے ہوئے تھے۔ کہتے ہیں فلم یؤت الا بالسویق، تمام لوگ ستو لے کر کے آئے ہوئے تھے گھر سے باندھ کر کے زیادہ سفر کے طور پر، کہتے سویق ستو لے کر کے تمام لوگ لائے۔ فامر به فسر او سرا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم دیا کہ اس کو بھگویا جائے، اس کو تر کیا جائے، بل بالماء، اس کو پانی سے تر کیا جائے، کیونکہ ستو ویسے بھی انسان کھا سکتا ہے لیکن اس کو بھگو کر کھانا اور اس طریقے سے کھانے میں کچھ اور ہی اس کا مزہ ہے۔ تو سویق کیسے کہتے ہیں؟ سویق جو کہ شعیر اور ہنٹا وغیرہ کو کوٹ کر کے پیس کر کے بنایا جاتا ہے، اس کو پہلے بھنا جاتا ہے، پھر کوٹا پیسا جاتا ہے، پھر اس کو بنایا جاتا ہے، پسان کی طرح ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کو پانی کے اندر بھگویا گیا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا اور صحابہ کرام نے بھی کھایا۔ کہتے ثم قام الى المغرب، پھر کھاتے ہوئے باتیں کرتے ہوئے مغرب کا وقت ہو گیا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز پڑھانی شروع کی۔ کہتے جب مغرب کی نماز پڑھانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور گئے تو کیا کیا؟ اس سے پہلے وضو کیے ہوئے تھے اور وہ حدث اصغر کا شکار نہیں ہوئے، نہ اکبر کا شکار ہوئے، تو اسی طریقے سے کیا تھے؟ باوضو تھے، تو ان کو وضو کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ کہتے ہیں کہ ستو کھانے کی وجہ سے جو کچھ اس کا بقیہ منہ کے اندر لگا ہوا تھا کہ کہیں وہ نماز کے اندر ہمارے خلل نہ پیدا کرے اور ہمارا زبان ہمارا جیب نماز کے اندر اسی چیز میں مشغول نہ ہو اور اس کو نکالنے میں اس کو مطلب اس کو محسوس کرنے میں کہیں زبان حرکت نہ کرتا رہے برابر لگاتار، جس سے ہماری نماز کے اندر جو نماز کی روح ہے، جو نماز کی جان ہے، وہ ہے خشوع خضوع، کہیں وہ کم نہ ہو جائے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ فمزمز ومزمزنا، ای ادخل الماء فی فمہ وجعل یحرکہ، اور پانی کو اپنے منہ کے اندر داخل کیا اور اس کو حرکت دینے لگے تاکہ وہ ستو کا جو بقیہ حصہ زبان کے منہ کے اندر یا دانتوں کے اندر کہیں پھنسا ہو اس کو کلی کر دے، خارج کر دے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ نماز کے اندر وہ ہماری زبان اس سے لگ جائے اور حرکت کرنے لگے برابر اسی میں۔ کہتے فمزمز ومزمزنا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مزمزہ کیا اور ہم نے بھی مزمزہ کیا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، ولم یتوضا، اور دوبارہ وضو نہیں کیا کیونکہ پہلے سے باوضو تھے۔ تو گویا کہ ہر وہ چیز جیسا کہ ستو آگ پہ پکائی ہوئی ہوتی ہے، ہر وہ چیز جو آگ پر پکائی ہوئی ہوتی ہے وہ ناقض وضو نہیں ہے، جیسا کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے
آخر الامرین من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وترک الوضوء مما مست النار، کہ ہر اس چیز کو جس کو آگ چھو لی ہے اس سے وضو کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، آپ وضو نہیں کریں گے بلکہ آپ کو پہلے سے باوضو ہے تو آپ وضو کی حالت ہی میں رہیں گے، اور ہر وہ چیز جو کہ آگ چھو چکی ہے جو آگ پر پکائی گئی ہے وہ ناقض وضو نہیں ہے، الا لحم الابل، کیونکہ اس کا مسئلہ الگ ہی ہے، کیونکہ اس کا مسئلہ اس کے لیے استثناء ہے، اس کے لیے خاص حدیث ہے۔ تو اس طریقے سے مزمزہ آدمی کر لے گا، اور ستو وغیرہ اور اس طریقے سے آگ پر پکائی گئی ہوئی چیزیں وہ ناقض وضو نہیں ہے اور موجب وضو نہیں ہے۔ تو مصنف رحمہ اللہ اس حدیث کو اس باب کے اندر ذکر کر کے یہ بات ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ان وضو لا یجب علی المرء ما لم یحدث، کہ اس وقت تک بندے کے اوپر وضو واجب نہیں ہوتا ہے جب تک کہ وہ حدث کا شکار نہ ہو یا محدث نہ ہو۔ رواہ البخاری۔ و آج کا درس ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیکن جب فصل ثالث فصل اول پڑھ چکے ہیں اور فصل ثالث کا جب پڑھ لیں گے اس کے بعد سردی طور پر کون کون سی چیز ناقض وضو ہے یا کون کون سی چیز موجب وضو ہے ان کا بھی دراسہ ہم لاسٹ کے درس میں کریں گے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔